بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برص کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برص کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کو رزق میں برکت بھی عطا فرما دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹنیوں اور اونٹنیوں کے ریوڑوں کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا۔ وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا کوئی تمہیں پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہے، جس کے پاس بیٹھو وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا فرمائے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، وہ بھی عالیشان محل میں بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، ٹکڑے مانگ مانگ کر کھانا کھاتا ہوں، نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ اپنے باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی بھی تنگی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے اور اس کی رزق کی فراخی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بینائی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان محل میں آنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، میں امیر، میرا باپ امیر اور میرا دادا بھی اور پردادا بھی امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ مر گئے اور برص کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آئی ہوں جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لایا اور نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جا یہاں سے ورنہ میں تھپڑ لگا دوں گا۔ جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی دوبارہ کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے اس کی سب گائیں مر گئیں۔ اس طرح وہ جیسا پہلا تھا ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن بھی اندھیرا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور اتنا رزق بھی دیا، آج میں جو کچھ ہوں اللہ کی بدولت ہوں۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے آئے ہیں تو میاں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 آزمائش بنا کر بھیجا تھا،
وہ تو اپنی بنیاد کو بھول گئے ہیں، مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی بن گیا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔